کشمیر بنے گا۔ الحمد لله ذي المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء محي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى في منام آخر رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین
بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے بابا جی کدھر آنا جی؟ بیٹھ جاؤ اتنے ٹائم نال آ جاؤ، تو ٹائم نال بہ جاؤ، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت پائی، اور اس کی روشنی میں جس موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ متعلق ہے، اور وہ ہیں اولاد کے حقوق۔ یہ ایک عمومی سا ہم آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھیں گے تاکہ اس کی تھوڑی اہمیت بھی معلوم ہو جائے اور اس کے بارے میں تھوڑی واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اگلے مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹوں کے حقوق الگ اور بیٹیوں کے حقوق الگ، ان پہ کچھ عرض کروں گا حسب موقع۔ یہ ایک سلسلہ وار گفتگو ہے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس پر کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ لیکن مدلل کچھ بات کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا حقوق اور فرائض کا مختصر سا تعلق سمجھ لیں۔ ہر انسان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں متعلق ہیں، اس کے ذمے فرائض بھی ہیں اور اس کے ذمے حقوق بھی ہیں۔ حق اور فرض میں فرق کیا ہے؟ حق اور فرض میں کیا فرق ہے؟ دوسرے جو آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، دوسروں کی جو چیزیں آپ کے ساتھ متعلق ہیں اور آپ اس کے خواہش مند ہیں کہ مجھے یہ ملنا چاہیے دوسروں کی طرف سے، وہ آپ کے حقوق ہیں، اور آپ کے ذمے جو چیزیں لازم ہیں کہ آپ نے دوسروں کے لیے کرنی ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں۔ 2 چیزوں اور 2 ناموں کے درمیان نفیس سا یہ فرق ہے۔ دوسروں کے جو کام آپ کے ذمہ ہیں، وہ جن جن لوگوں سے آپ میں متعلق ہیں مختلف طرح کے ریلیشنز میں، اولاد ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، استاد ہونے کی حیثیت سے، امام ہونے کی حیثیت سے، سیاسی رہنما ہونے کی حیثیت سے، جو چیزیں میرے آپ کے ذمہ ہیں کرنے والی، وہ ہمارے فرائض ہیں، وہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور آپ دوسروں سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے آپ کے لیے کریں، وہ آپ کے حقوق ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حق کا تو پتا ہے کہ میرا حق کیا ہے، لیکن ہمیں جتنا شعور اور جتنا احساس اور جتنا زور ہم اپنے حق کے لیے لگاتے ہیں، ہمیں وہ شعور، وہ احساس اور وہ احساس ذمہ داری اپنے فرائض کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک عمومی سی بات ہے جس پر بہت ساری مثالیں بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے میرا موضوع اس میں زیادہ بات کرنے کا نہیں ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور چلتے چلتے یہ بتاتا چلوں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اپنا فرض ادا نہ کرو گے تمہیں تمہارا حق بھی صحیح نہیں ملے گا۔ موضوع سے متعلق ایک مثال دیتا ہوں۔ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی یہ آرزو ہے، اس کی خواہش ہے، وہ امید کرتا ہے کہ اولاد اس کی عزت کرے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اس بات کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسے اپنا حق نہ ملے تو شکایت کرتا ہے، اگر حق نہ ملے تو کیس کرتا ہے، حق نہ ملے تو کورٹ میں جاتا ہے، حق نہ ملے تو واویلا کرتا ہے، شور کرتا ہے کہ میرا حق مجھے نہیں مل رہا۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس حق کو حاصل کرنے سے پہلے کچھ چیزیں تیرے اوپر فرض تھیں، اگر تو نے اپنے فرائض پورے کیے ہوتے تجھے اپنے حق کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، تیرا حق تجھے خود مل جانا تھا۔ آپ میں سے ابھی بھی شاید بہت سارے حضرات کے چہرے کی حیرانگی بتا رہی ہے، میں اور سادہ کر دیتا ہوں، میں اس کو اور سمپل کر دیتا ہوں کہ جب تو باپ یا ماں بنی، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، جب تم والدین بنے، اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کر دی، اولاد کی نعمت اللہ نے تمہیں دے دی، تو تمہارے اوپر کچھ فرائض آ گئے اس اولاد سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ وہ بنیادی کون کون سے ہیں۔ اب پہلا مرحلہ، پہلا سٹیپ تیری طرف سے شروع ہو رہا ہے، وہ تو نے کرنا ہے، وہ ماں کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، ماں کے فرائض شروع ہو گئے، باپ کے فرائض کا آغاز ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا کہ اب انہوں نے اپنے فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے۔ حق لینے کا وقت تو بڑا بعد آئے گا، بڑا ٹائم لگے گا، کیا خیال ہے؟ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اس کے بڑا وقت لگے گا، بڑا ٹائم لگے گا۔ جملہ جو میں نے کہا ہے کہ جب تیرا حق لینے کا وقت آیا، آپ میرے ساتھ ہی ہیں؟ گرمی بے شک ڈھیر ساری، پر تواڈے سارے دی اکٹھی ہو کے میرے کول آ رہی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ اے سی دا مزہ لیندے ہو تو آج تھوڑی گرمی بھی صحیح کی ہو گیا، توجہ ہے جناب؟ جب حق لینے کا وقت آیا تو پریشان ہوا، تو نے شکایت کی، اللہ سے بھی تو نے شکایت کی، لوگوں سے بھی تو نے کہا، دوستوں سے بھی تو نے کہا، دائیں بائیں لوگوں کو بھی تو نے بتایا کہ میرا حق مجھے نہیں مل رہا، میری اولاد میری عزت نہیں کرتی۔ اس سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 10-15 سال پہلے، 10-15 سال تک، 20 سال تک جب اس کے فرائض تیرے ذمہ رہے، بیٹی یا بیٹے کے، ماں اور باپ دونوں پر، کچھ تو عمومی ہیں کچھ خصوصی ہیں، وہ میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا اور اس کو ڈسکس کرنے کی وجہ بھی بتا دوں۔ آج پوری دنیا میں میں جہاں بھی گیا ہوں، پہلے تو یہ وبا صرف باہر ملکوں میں، مراد جو مغربی ممالک ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، پہلے تو یہ وبا وہاں تھی اور بڑی جڑیں پکڑ چکی ہے۔ وبا کیا ہے؟ وبا یہ ہے کہ وہاں موجود جو لوگ ہیں وہ 100 میں سے 90 یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔
پہلے یہ وبا عمومی طور پہ وہاں تھی، اور آج ہمارے ملک میں ایسی چیزوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایسے بل پاس کیے جا رہے ہیں، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں مغربی ممالک کے دباؤ کی وجہ سے یا اس کے ریزنز کچھ بھی ہوں، میں انہیں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، جو میرا کام ہے میں وہ کروں گا، جو میری ڈیوٹی ہے میں وہ کروں گا۔ ایسے چیزوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ماں باپ ذرا توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، فکر مندی اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ سنیں کہ اگر وہ آج اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے، اپنے فرائض کا احساس نہیں کریں گے، اگر ان کے اندر اس کا شعور پیدا نہیں ہوگا، تو جو شکوہ مغربی ممالک میں رہنے والے ماں باپ کو ہے کہ جناب ہماری آنے والی نسلیں فارغ ایمان سے بھی، اقدار سے بھی، اخلاق سے بھی، خاندانی ویلیوز سے بھی، عزت و احترام سے بھی، تکریم اور اپنی ذمہ داریوں ہر چیز سے خالی اور عاری نسل ہے ان کے آنے والی، الا ماشاء اللہ۔ تو جو وہاں آپ کو سننے کو ملتا ہے، اگر میں اور آپ آج دھیان نہیں دیں گے تو یہی شکوہ 10-15 سال بعد ہم بھی کرتے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ ان حالات میں اس پر میں ذرا تفصیلی بات کروں، اور شعور اور آگاہی کی نیت کے ساتھ، اخلاص اور بہتری کی نیت کے ساتھ میں اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ظاہر ہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ میرے فرائض میں سے ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات میں نے یہ کی کہ ایک چیز بعض دفعہ ایک ہی ٹائم میں اوپر کی نسبت سے فرض ہوتی ہے اور نیچے کی نسبت سے حق ہوتی ہے، ایک ہی چیز کئی دفعہ۔ اور یہ جو میں اولاد اور ماں باپ اور اس کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، ان کا سرکل بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اور پہلا جملہ اور توجہ طلب بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ حق جب نہیں ملتا تو شور ہوتا ہے، لیکن حق نہ ملنے پہ واویلا کرنے والوں، ذرا غور کر لو کہ جب فرض ادا کرنے کا ٹائم تھا وہ ادا اپنے وقت پہ کیا ہوا ہے؟ اور میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں، آپ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی رحمت اور دعاؤں کے سائے میں آپ کوشش کریں، ٹرائی کریں، آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ مسلسل کوشش کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوشش کریں اور رب اس کو ضائع کر دے۔ اور یاد رکھیں، آپ میں سے ہر ایک جو بھی صاحب اولاد ہے، اس کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ اور سب سے بڑا سرمایہ، آج یقین کر لیں، پیسہ نہیں ہے، مکان جائیداد نہیں ہے، اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کی جائے، اگر ان کے کانسیپٹس کو کلیئر نہ کیا جائے، جائیدادیں بھی اجڑ جاتی ہیں، پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ان کا اپنا نام نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہمیں اپنی توجہ کس چیز پر دینی چاہیے۔ تو اس پورے ماحول میں، اس پورے سینیریو میں میں نے اس موضوع کو شروع کیا ہے، اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز باقی بہت ساری چیزوں کی طرح جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس پر توجہ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بارے میں، اور قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں جو رہنما اصول دیے ہیں، ان کو اپنا کر ہم انشاءاللہ بہتر نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آئیے ذرا قرآن پاک پہ ایک طائرانہ سی نظر۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات قرآن میں ذکر کی ہیں۔
اچھے لوگوں کی صفات ذکر کی ہیں، نیک لوگوں کی صفات ذکر کی ہیں، وہ تفصیل ہے بہت ساری سورۃ النمل کے آخری رکوع میں. اور اس کے اختتام ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا جو آیت میں نے پڑھی ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. مولا کریم ہمیں اپنے اہل خانہ سے، اپنی بیویوں، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے ھب لنا قرۃ اعین، مولا آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن کے لفظ ہیں. ہمیں اپنے اہل خانہ، بیوی بچوں اور اولاد کے ذریعے سے ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، مولا آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. دیکھ کر، سوچ کر دل کو سکون ملے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. یہ ذمہ داری کا احساس بھی ہے، اور اس اسباب کی طرف قرآن نے رہنمائی بھی کی ہے کہ یہ ساری چیزیں آنکھوں کا ٹھنڈک بنتی کیسے ہیں، قرآن نے بتایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن نے ایک اور جگہ بڑا ایک آفاقی اصول سے ذکر کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، زمین و آسمان اسی کی ملکیت میں ہیں. وہ جس چیز کو جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے. جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے. یہ تین صورتیں، صرف بیٹے، صرف بیٹیاں، بیٹے بیٹیاں دونوں. اور چوتھا فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کی اپنی شان ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. یہ فطرتی آفاقی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. باتیں اس میں بہت ساری ہیں، لیکن میں میرا اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر ہیں. اور قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ قرآن نے اس کو ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ یہ جو تمہیں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے، جو غافل لوگ ہیں، جو دنیا کی محبت میں مبتلا لوگ ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ لعب ولہب وزینۃ وتفاخر فی الحیات الدنیا وزینۃ فی الاموال والاولاد. اللہ فرماتا ہے جو غافل لوگ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، ان چیزوں پہ مان کرتے ہیں، اور اپنے لیے ان چیزوں کو اپنے لیے فخر کا اور ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو مان کا سبب بناتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے نہیں. قرآن آخرت کے لحاظ سے کہنا چاہ رہا ہے. اور سورۃ التغابن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارا امتحان ہے. اور ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم سے بچنے کی اپنی فکر بھی کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی بھی فکر کرو، لیکن وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، حکمران ہے، رسپانسیبل ہے، تم میں سے ہر ایک کے ذمے کچھ کام ہیں. اور وہ جو مسئول کے لیے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ذمے کچھ حقوق و فرائض ہیں. مسئول عن رعیتہ، فرمایا اللہ نے قیامت والے دن ہر ایک سے پوچھنا ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. اور میں چلتے چلتے یہ بات کر دوں آپ کی توجہ کے لیے، بچے بچے تے حیوانات دے بھی ہوندے، توالد و تناسل جو ہے وہ تو حیوانات میں بھی ہے، کتے بلوں میں بھی ہے.
بہائم درندوں میں بھی ہے، چرند پرند میں بھی ہے یا نہیں؟ نسل تو چل رہی ہے نا، تمام حیوانات میں توالد و تناسل ہے، ان کی آگے نسلیں چلتی ہیں، انسان کی بھی چلتی ہے۔ ایک چبھتا ہوا توجہ طلب اصلاح کے لیے ایک بات، یہ جم کے صرف سوٹی دینا ہے، مطلب اس حد تک کر دینا کہ اڑنے کے قابل ہو جائیں، اپنا چارہ کھانے کے قابل ہو جائیں، ماں باپ کہیں اولاد کہیں۔ اگر یہی رویہ ہے جس کی طرف مغرب ہمیں، آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر مقصد یہی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے حضرت انسان، جسے تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تیرے سر پہ احسن تقویم کا تاج رکھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی پسندیدہ روح تیرے اندر پھونک کر تجھے اعجاز بخشا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان بنی آدم کو معزز و مکرم و مشرف کیا ہے۔ اگر اعزاز، اکرام، تکریم، اور سب سے بڑھ کر تجھے سے مراد تیرے بزرگ حضرت ابراہیم، انبیاء، اور ان سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام، جن سے تو ہے، اللہ نے تو انہیں مسجود ملائک کیا ہے۔ اگر یہی مقصد ہے کہ کھانا پینا ہے، سونا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، پیدا کر کے معاشرہ جانے، نظام جانے، سمجھ آ گئی، کوئی ذمہ داری اور کوئی احساس اور کوئی فرائض کی طرف اگر کوئی احساس نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر باقی حیوانات میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ میرے اور آپ کے گلی محلوں میں معذرت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے گلی محلوں میں دائیں بائیں آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگوں کو، آپ دیکھیں گے کئی ایسے بچوں کو، آپ دیکھیں گے کئی ایسی بیٹیوں کو، آپ دیکھیں گے کئی ایسے خاندانوں کو کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا، اور آپ کو اگر کبھی غصہ آ جائے ایسے بچوں پہ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور تیرا ماں پیو کوئی نہیں، ہائے ہائے، کہتے ہی نہیں، اور تیرا والی وارث کوئی نہیں، اور تیرا ماں پیو کوئی نہیں، تینوں سمجھان والا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہیں تو خرابی ہے، پھر کہیں تو گڑبڑ ہے۔ میں اپنے طلباء کو بھی یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، اور اساتذہ کی میٹنگ میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو قرآن حدیث پڑھانے پہ ثواب ملتا ہے، توجہ ہے جناب، اگر قرآن و حدیث پڑھانے پہ ثواب ملتا ہے، تو اگر کسی استاذ کی وجہ سے کوئی بچہ قرآن حدیث پڑھتا بھاگ جائے گا تو گناہ کن ہونا؟ اگر اولاد کی اچھی تربیت اور تعلیم کرنے سے اجر ملتا ہے تو توجہ نہ دینے سے جو بگاڑ پیدا ہوگا، اگر نیک اولاد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، ثواب بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو جو ماں باپ توجہ نہیں دیتے، جو ماں باپ دھیان نہیں دیتے، ان کا وبال کن پہ ہوگا؟ اور اب تو ایک نئی بیماری، نیا فتنہ، اگرچہ وہ پرانا ہے، میرے اسی موضوع کے ابتدائیہ سے جو میں نے کہا نا کہ ہم اس پر ایک عمومی اور واقفیت والی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ فتنہ پرانا ہے، زمانہ جاہلیت کا ہے، اس کی شکل بدل گئی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ بیماری وہی ہے، نفسیات وہی ہیں، فتنہ پرانا ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہم نے اسے ایڈوانس شیپ دے دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولاد کو قتل کرنا۔ قرآن مجید میں متعدد مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وہ کھان پین دے ڈر دی وجہ تو اولادن نہ ماریا کرو۔ روٹی روزی کی وجہ سے اولادوں کو قتل نہ کیا کرو۔
اور قرآن نے اللہ نے کتنی حقیقت پسندانہ بات کی ہے. فما نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا تو انوی تے اسی دینے ہیں نا. آئے آئے آئے، نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا ہم تمہیں دیتے ہیں نا، تو جے تو انو دے سکتے ہیں تو انوی دے دیں. آئے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پیدا ہونے والا، توجہ ہے جناب، پیدا ہونے والا کھانے کے لیے ایک منہ لے کے آتا ہے، کھانے کے لیے ایک منہ کے لے کے آتا ہے، کمانے کے لیے دو ہاتھ لے کے آتا ہے. لیکن فرق یہ ہے، توجہ والی بات یہ ہے کہ ہاتھ ہونے لولا لنگڑا نہ ہو جاوے، ہاتھ ہوتے اپاہج نہ ہو جائے. ان ہاتھوں کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تو دیکھے. اور رزق کے حوالے سے ہمارا تو ایمان ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ پہ بھروسہ اور رزق کے لیے اگر سمجھنا چاہو تو پرندوں کو غور کر لیا کرو. پرندوں پہ کیا غور کر لیا کرو؟ وہ صبح خالی پوٹیں لے کر نکلتے ہیں اور رات کو رب ان کی پوٹیں بھر کے ان کو گھر میں بھیجتا ہے. کیا مطلب؟ ستیاں نہیں لبڑا. ہاں، پرندوں کی مثال میں اگر نکلنا تمہارا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اسٹرگل کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا. میرا ایک پرانا خطاب ہے، اس میں میں نے اس پر تھوڑی بات کی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ ایک ہے ہماری ضرورت، ایک ہے ہماری ضرورت. ضرورت کے لیے تھوڑی محنت کرنے سے رب بہت دے دیتا. پھر پریشانی کیا ہے؟ دوڑ کیا ہے؟ ریس کس چیز کی ہے؟ ریس ضرورت کی نہیں ہے، ریس خواہشات کی ہے. خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. اور جناب تھوڑا موجود ہے لیکن اس کو تو نے تھوڑا سمجھا ہوا ہے اور زیادہ اور اکٹھا کرنے کے حرص میں تو نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے. تو اللہ کریم نے وہ فتنہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا. آج اس کی کئی جدید صورتیں ہیں اور کئی ظالم تو ایسے بھی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جائے نا کہ بیٹی ہے تو یہ تو کامن سی بات ہے. کیا قرآن نہیں پڑھا انہوں نے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کھڑی ہو کے نا توڑ پکڑے گی قیامت والے دن. اور جنت دی تے ہوا بھی نہ لگن دے سی نا، جنت والے پاسے تو منہ بھی نہیں کرن دینا، پاویں جیڈا وڈا حاجی گرگا کیوں نہ ہوئے. ہاں، اس نے پہلے گردن پکڑنی ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کہے گی مولا پہلے اس سے یہ پوچھ میرا گناہ کی ہے، میرا قصور کیا ہے. بنانے والا تو تو ہے، بنانے والا بھی تو ہے، پیدا کرنے والا بھی تو ہے، رزق دینے والا بھی تو ہے، زندگی دینے والا بھی تو ہے، اسباب کرم فرما کے دینے والا بھی تو ہے. اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا. میں بہت ساری باتوں کو باوجود اس منصب اور اس جگہ کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے بہت زیادہ کھول کے نہیں بیان کرتا. عقل مند کے لیے اس طرف توجہ کرنا کافی ہے. اپنے موضوع پہ چل کے اس پہ ذرا تفصیلی میں بات کر دوں گا. اور آخری بات جو آج کے موضوع اور ابتدائیہ اور تعارف سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، جنہیں کول نہیں انہیں کول پوچھو، بس ختم، چھڑ دو. میں اس سے بڑی کو بات نہیں کر سکتا. جن کے پاس نہیں جا کر ان سے پوچھو. اور یہ تو ایسا ایسا تحفہ، ایسا پھل ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں. حضرت ہاجرہ سے نہیں ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، مولا مینوں چنگی اولاد عطا فرما، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اولاد نہیں ہوئی. سورہ آل عمران بقرہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نقل فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ مولا کریم مجھے اپنی بارگاہ سے من لدن کا رحمتن
انک انت الوہاب، مولا عطا فرمانے والا تو ہی ہے، مولا کریم مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تفصیلی واقعہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، حضرت مریم جہاں عبادت کرتی تھی وہاں پہ آئے نا، بے موسم پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہاں کھڑے ہو کے پتہ کیوں کی؟ فوراً نبی تھے نا، فرمایا جی مریم کو بے موسم پھل مل سکتا ہے، مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو ظاہر اسباب میں میرے ہاں اولاد ہو تو نہیں سکتی، لیکن جو رب بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ اس عمر میں مجھے اولاد والا پھل بھی تو دے سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وہیں پہ بشارت سنا دی، فرمایا ہم نے تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی ایک اور جگہ دعا، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، مولا کریم مجھے اکیلا نہ چھوڑ کہ بعد میں میرا نام لینے والا کوئی نہ رہے، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس پر اور کئی پہلوؤں پہ بات کروں گا، اور اولاد کے حوالے سے عمومی حقوق کا میں صرف عنوان 1 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر اگلا خطاب کوئی نہ سن سکے تو اس کو ایک شعوری بات مل جائے کہ ماں باپ کے ذمے اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پیدا ہونے کا حق ہے، ان کو پیدا کرو۔ دوسرا، پیدا ہونے کے بعد ان کے زندہ رہنے کا حق ہے، ان کو زندہ رہنے دیا جائے۔ پھر ان کا حق یہ ہے کہ ان کے نام اچھے رکھے جائیں، میں اس کے اوپر بات کروں گا تفصیلی انشاءاللہ۔ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کا عقیقہ کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور محبت کرنے میں بیٹی بیٹے کا فرق نہ کیا جائے۔ ایک ایک پوائنٹ پہ انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا۔ یکساں حقوق کا حق ہے، تربیت کا حق ہے، ان کے اندر شعور بھی بیدار کرو، اور آنے والے وقتوں میں ان کے اوپر جو ذمہ داریاں آنی ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں گاہے بگاہے بریف کرتے رہو، ان کو بتاتے رہو کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اچھی تعلیم دلانا ان کا حق ہے، وراثت میں ان کا حق ہے۔ اور آخری بات کہ دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرنے کا حق ہے، دنیا سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو 1 بائی 1 انشاءاللہ ان حقوق پہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، اپنے فرائض کو ادا کرنے کی، اور حقوق کے بارے میں شعور پیدا ہونے اور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير العالمین بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ العالمین اس کی برکت سے ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین تمام زائرین زائرات کی پریشانیاں دور فرما، سامعین و سامعات کی مشکلات کو آسان فرما۔
بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، حقوق و فرائض کو ادا کرنے میں ہماری خصوصی مدد فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام پہ کرم فرما، دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ فضل فرما، مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، افغانستان میں مکمل امن اور اتحاد عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ہمارے اداروں کو استحکام عطا فرما، ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، شہداء کو بلندی درجات عطا فرما۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے فیضان سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین سب کی مشکلات آسان فرما۔ جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ داتا دربار سما کمیٹی کے ممبر جناب الحاج ملک شوکت صاحب بیمار ہیں، مولا کریم انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ علامہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب کے خالہ زاد بھائی قاری محمد اعظم سدیدی صاحب وصال فرما گئے، مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ داتا دربار کے ایک ہمارے کلیگ ہیں ارسلان، ان کی خالہ اور ان کے 3 بچے بقضاء الہی وصال کر گئے، مولا کریم انہیں صبر بھی عطا فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے دوست جناب عمران صاحب بلال باورچی پہ کام کرتے ہیں، مولا کریم ان کی بیٹی جواں سال فوت ہوئی، اپنے فضل سے حضور فیض عالم کے صدقے سے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ عبد الحمید بٹ صاحب کی بخشش فرما۔ جناب مولانا قاری محمد عمر صاحب، ان کی چچی صاحبہ چودھری اسلم صاحب کی زوجہ راولپنڈی میں وصال کر گئیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ علامہ طاہر عزیز باروی صاحب کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کی سلامتی سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔